اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا اعلام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے، نیز یہ کہ آپ موعود اقوام عالم اور امام آخر الزماں ہیں، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ دنیا کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ اس بلاوے کا ابتدائی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے اور ان میں سے نیک فطرت لوگ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق پائیں، اور مسلمانوں کے لیے اس بلاوے کا ابتدائی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو کر اچھے مسلمان بننے کے لیے محنت کرنے لگ جائیں، اور پھر وہ اسلام کے صحیح عقائد اور حقیقی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہوئے دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہوں۔ اس بلاوے کا حقیقی اور انتہائی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے دین واحد یعنی اسلام پر اکٹھا ہونے کی توفیق پائیں، تاکہ دنیا کا ہر انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے لگ جائے اور اپنی اپنی روحانی استعداد کے مطابق اپنے خالق حقیقی خدائے واحد و یگانہ سے اپنا رشتہ استوار کر لے، تا اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے جنت کا سا ماحول پیدا ہو جائے۔ موجودہ زمانہ کے لحاظ سے یہ ایک اہم ترین اور مبارک پیغام ہے۔ آپ اس پیغام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے جس انسان کو بھی پیغام پہنچے وہ اس پر غور و فکر کرنے کا پابند ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کے اس پیغام سے واقف ہونے کے بعد بھی آپ کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود اور امام آخر الزماں پر غور و فکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور قابل مواخذہ ہے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا رہا ہے۔ عام سا قاعدہ ہے کہ دنیاوی حکومتوں کی طرف سے ڈیوٹی پر مقررہ کارکنان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور بات کو مانا بھی جاتا ہے۔ حکم عدولی کرنے والا مستوجب سزا قرار پاتا ہے، اور بین الاقوامی طور پر حکومتوں کے آپس کے معاملات و تعلقات میں بھی سختی سے اس قانون پر عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک حکومت دوسری حکومت کے نمائندہ سے رائج الوقت قوانین کے مطابق عزت و احترام سے پیش آ رہی ہو، حتیٰ کہ دنیا کی جابر سے جابر حکومت بھی کسی ادنا سے ادنا حکومت کے نمائندہ کی بات سننے کی پابند ہوتی ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے یا ایک حکومت دوسری حکومت کی کسی رائے سے اختلاف کر رہی ہو۔ اسی طرح ایک حکومت بھی دوسری حکومت کی بعض پالیسیوں سے اتفاق کر رہی ہوتی ہے اور بعض سے اختلاف کر رہی ہوتی ہے، مگر ہر حکومت دوسری حکومت کے نمائندہ سے رائج الوقت قانون کے مطابق معروف طریق پر پیش آنے کی پابند ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نمائندہ کو بھیجتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں اس آخری زمانہ کے لیے ایک موعود مصلح کی پیشگوئی موجود ہے۔ مختلف مذاہب میں اس موعود مصلح کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مثلا یہودی مذہب اور عیسائی مذہب میں اس مصلح کو مسیحی کا نام دیا گیا ہے، اور اسلام میں اس موعود مصلح کو امام مہدی و مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے، علی ھذا القیاس۔ دیگر مذاہب میں بھی اس موعود مصلح کو ان کے اپنے کسی بزرگ نبی کا نام دیا گیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے وسط سے مختلف مذاہب میں یہ خیال ابھرنے لگا کہ ان کے موعود مصلح اس صدی کے آخری سالوں میں کسی وقت بھی آیا چاہتے ہیں، اور یہ خیال بلا وجہ نہ تھا۔ یہ خیال اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق تھا اور فطرت انسانی کے مطابق تھا، اور دنیا میں رائج طبعی اصول یہ ہے
کہ جب امساک بارہ ہوتا ہے، یعنی جب ایک زمانہ تک بارش نہیں ہوتی، خشک سالی کا زمانہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ زمانہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، انسانی طباع میں بے چینی و بے قراری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قحط بھی پڑتا ہے اور مختلف بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، اور جب آسمانی پانی نازل نہیں ہوتا تو زمینی پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، لوگ اذیت ناک حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تب سخت سے سخت طبیعت انسان بھی اپنے اپنے مذہب اور عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور بارش برسانے کی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کے لیے کسی کھلے میدان میں باجماعت نماز استسقاء ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور شرف قبولیت بخشتا ہے اور بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں باران رحمت کو اپنی نعمت قرار دیتا ہے اور مردہ زمین کو نئے سرے سے زندہ کرنے کو اپنی ہستی کی دلیل قرار دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے بارش برسانے کے اپنے اس نظام کو اپنے روحانی نظام سے تشبیہ دیتا ہے، یہ کہ جب دنیا اپنے خالق کی حقیقی کو بھول جاتی ہے، تب دنیا میں مختلف قسم کے فتنہ و فساد اور جرائم پھوٹتے چلے جاتے ہیں، اور مذاہب بھی آپس میں شدت سے برسرے پیکار ہو جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب موعود مصلح کو آنا ہوتا ہے۔ اس حالت کو ضرورت زمانہ کہتے ہیں، اور ضرورت زمانہ کسی بھی مصلح کی صداقت کی ایک بڑی اور بنیادی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس دلیل کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ خاکسار اس پروگرام میں بیان کر چکا ہے کہ امر واقعہ یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے وسط سے مختلف مذاہب میں یہ خیال ابھرنے لگا کہ ان کے موعود مصلح اس صدی کے آخری سالوں میں کسی وقت بھی آیا چاہتے ہیں۔ یہ خیال بلا وجہ نہ تھا۔ مختلف مذاہب کے دانشور محققین اپنے اپنے مذہب کی مستند کتب کے حوالہ جات اور حالت زمانہ کی روشنی میں اپنی اپنی رائے کو پیش کر رہے تھے، اور یہ تمام لوگ اس ایک ہی نظریہ پر قائم ہو گئے تھے کہ موعود اقوام عالم امام آخر الزمان کے نزول کا وقت قریب ہے، اور مزید یہ کہ اسلام کے بزرگان سلف قرآن مجید، حدیث اور اللہ تعالیٰ سے علم پا کر نسل بعد نسل بیان کرتے چلے آ رہے تھے کہ 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں یا 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں امام مہدی و مسیح موعود کا ظہور ہو جائے گا، اور 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں میں یہ بھی کہا جانے لگا کہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہی امام مہدی و مسیح موعود ہوں گے۔ تمام مذاہب کے حساس دل لوگ اور مسلمان اولیاء و صوفیاء اور اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے حضور امام آخر الزمان کے ظہور کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ حالت زمانہ کے پیش نظر اپنے وعدہ کے مطابق اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے موافق عین وقت پر امام آخر الزمان کا نزول نہ فرماتا، کیونکہ آخری دین دین اسلام ہے۔ اس لیے امام آخر الزمان کا ظہور بھی امت محمدیہ میں سے ہونا تھا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھتے ہیں، یہ برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے حفاظت تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، اور آخرکار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا۔ سامعین و ناظرین کرام، ہر الہی سلسلہ کے آغاز میں مفاد پرست ارباب اختیار و اقتدار
سیاستدان اور دنیاوی علماء اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، مگر دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان جس کو آپ کا یہ پیغام پہنچے، اس پر لازم ہے کہ وہ جس طرح اپنے دنیاوی معاملات کو بڑی احتیاط سے دیکھتا ہے، اس طرح وہ اس مسئلہ پر بھی خود ذاتی طور پر تحقیق کرے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔